انتہائی محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، آج کی مجلس بہت مختصر لیکن بہت جامع۔ میں شاہجہاں پور کے تمام حضرات کو اس بات کی مبارکباد اس طرح پیش کرتا ہوں کہ جب بھی تاریخ لکھی جائے گی، اور یقیناً ہے کہ حضرت کی جو آمد یہاں ہوئی ہے اور اس وقت آپ کی جو 2 کتابوں کی رونمائی یہاں پر شاہجہاں پور میں ہوئی ہے، تو حضرت کی اپنی ہی خود جو قلم سے حالات آئیں گے، تو اس میں انشاءاللہ شاہجہاں پور کا یہ منظر بھی سامنے آئے گا کہ شاہجہاں پور کے اس ہال کے اندر اور الحمدللہ ہمارے اس وطن کے عزیز کے اندر آپ کی 2 کتابوں کا اجرا ہوا۔ یہ بھی تاریخ کا ایک ہمیشہ کے لیے حصہ بن جائے گا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو بہت بہت سلامت رکھے اور قسم کی عافیت عطا فرمائے۔ میں دوسری چیز یہ عرض کروں گا کہ آج کا جو پروگرام ہوا ہے، میرا خیال بہت عرصے کے بعد بہت پرمغز، بہت جامع، بہت ضرورت کے اعتبار سے انتہائی اہم چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اور جس طریقے سے کنفیوژن لوگوں کے ذہنوں میں تھا، وہ کنفیوژن آج بہت دور ہو گیا کہ علمی اداروں کے اندر جو ایک تخصیص کر کے چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں، ان کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے۔ یہ دور ہے ایکسپرٹائزز کا، یہ دور ہے زمانے کے جس حضرت نے اشارہ فرمایا تھا کہ دور ہے کہ آپ کو ایک آنکھ کا ڈاکٹر بھی اگر ہوگا، اب تو پہلے مذاقاً کہا جاتا تھا، اب حقیقتاً ہے کہ دائیں جانب کا ڈاکٹر الگ ملے گا اور بائیں جانب کا ڈاکٹر شاید الگ ملے گا۔ سامنے کے پردے کا ڈاکٹر الگ ہوگا اور پیچھے کے پردے کا ریٹینا کا ڈاکٹر الگ ہوگا۔ پہلے تو ایک مذاقاً ہی کہا جاتا تھا، لیکن اب دور اتنا آ چکا ہے کہ خالی اگر آپ کے جسم کے ایک حصے کی اگر کوئی چیز دیکھ لی جائے تو ہڈیوں کا الگ ہوگا، ہاتھوں کا الگ ہوگا، ذہن کا الگ ہوگا، ہر چیز کا۔ یہ زمانہ ایکسپرٹائزز کا ہے۔ آج دور ہے، میں پروگرام میں شریک تھا تو اس کے اندر ایک غیر ایمان والی صاحبہ تشریف لائیں اور انہوں نے طلاق کے اوپر گفتگو کری۔ پھر دیٹ واز اوپن ٹو ڈسکشن، وہ پروگرام ڈسکشن، ان کا لیکچر تھا، ڈسکشن کے اوپر اوپن ہوا۔ اس میں سوالات ہوئے، تو جب سوالات ہوئے تو لوگوں نے کہا آپ اپنے سوال کیجئے۔ تو میں کھڑا ہوا، میں نے کہا میڈم آپ نے اس کے اوپر پی ایچ ڈی کری ہے، آپ کے اوپر کوئی کتاب آپ نے لکھی ہے، آپ نے کسی درسگاہ کے اندر جا کے وہاں کوئی چیز کی حاصل کری؟ تو انہوں نے کہا میں نے تو نہیں کیا ہے۔ تو میں نے کہا آج کے اس دور میں جہاں ایکسپرٹائزز کا دور کہلا رہا ہے، ہر ضرورت مند کو اچھی سے اچھی چیز چاہیے ہے، تو ایک آپ چھوٹی سی ایک کتاب سے پڑھ کے طلاق کے اوپر کیا بتا سکتے ہیں؟ خیر آخر میں وہ خاموش ہو گئی۔ پھر انہوں نے اس کے بعد کوئی جواب کسی چیز کا نہیں دیا، بہت سوالات ہوئے، خاموش ہو گئے۔ حضرت نے جو توجہ ہماری مبذول کرائی ہے وہ بہت اہم ہے کہ دینی مدارس کے اندر دین کو زندہ رکھنا اور باقی رکھنا، اور دینی کو زندہ باقی رکھنا نہیں ہے بلکہ اپنی آخرت کو باقی رکھنا، اور آخرت اسی وقت رہے گی جب ہمارا اور آپ کا کردار مدارس سے وابستہ ہو کر تیار ہو۔ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہ کا ایک جملہ ہے، وہ جملہ عجیب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک ہے فرض عین اور ایک ہے فرض کفایہ۔ اکثر و بیشتر مدارس کو جو درجہ دیا جاتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ فرض کفایہ ہے، اور جو مکاتب کا درجہ ہے وہ فرض عین ہے، اس لیے کہ بنیاد یہاں سے تیار ہوتی ہے۔ اگر بنیاد جیسے آپ نے فرمایا تھا اگر مضبوط ہوگی تو انشاءاللہ عمارت کو خطرہ نہیں ہو سکتا۔ عقائد کے اعتبار سے، ہمارے معاملات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، اور یقین جانیے دنیا میں اسلام نے یہ نظام دیا کہ جیسے ہی بچہ ماں کے شکم سے اس دنیا کے اندر وجود پذیر ہو تو پہلے سیدھے کان میں اذان کہہ دو تاکہ وحدانیت کا پہلا سبق اس کے سر پر ایسا اس کا ہیمرنگ ہو کہ کوئی زندگی کے آخری لمحے تک اس کے ذہن و دل سے کبھی بھی وحدانیت کے تصور کو جدا نہ کر سکے۔ اور پھر اس کے کان میں کہی جاتی ہے کہ اقامت کہہ دو، اور اس کو یقین دلا دیا جاتا ہے کہ اب تیری زندگی اتنی ہے کہ اذان بھی ہو گئی اور اقامت بھی ہو گئی، اس دنیا کے اندر یہ تیری مختصر زندگی جب احکامات الہی کے اوپر اور طریقہ رسول پہ گزرے گی تو آخری جو تیرا جنازہ پڑھا جائے گا اور جو تو جنت کے راستے کے اندر پہنچا دے گا انشاءاللہ۔ تو یہ بہت اہمیت کی چیز ہے۔ دوسری ایک بہت بڑی چیز جو حضرت نے فرمائی وہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، جس میں مدرسوں کے اندر آج کے موجودہ چیزوں کے اور آلات کا استعمال کرنا، جیسے موبائل کا استعمال ہو رہا ہے، جیسے آڈیو کا اور ریکارڈرز کا استعمال ہو رہا ہے، جس طریقے سے ہم دوسری چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں، یقینی چیز ہے کہ جب ان چیزوں کا استعمال ہوتا ہے تو لب و لہجہ بدل جاتا ہے۔
میں نے ابھی ایک مدرسے کے اندر میں گیا، ناگپور کے ایک مدرسے میں، تو وہ بچہ پڑھ رہا تھا، تو قرآن شریف کسی لے پہ نہیں تھا، تو میں نے اس سے کہا بیٹا آپ کسی کو لے کیوں نہیں پکڑتے ہیں، کسی کی لے پر آئیے. تو اس نے کہا میں کس کی لے پکڑوں؟ تو میں نے کہا آپ استاد محترم کی لے پکڑ لیجیے. خیر استاد محترم نے کہا حضرت میں تو غیر لے کے پڑھا رہا ہوں، میری اپنی کوئی آواز ایسی نہیں ہے، میں اس کو نہیں پوری تیز کر سکتا. تو میں نے کہا بیٹا کسی کو پڑھ لو، آپ دنیا میں چلے جائیں، حتیٰ کہ عرب ممالک میں اور انگریزی دنیا میں چلے جائیں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا پڑھنے کا جو انداز ہے وہی انداز سے پڑھا جائے. تو قرآن پاک کے پڑھنے کا جو انداز اختیار کیا جاتا ہے وہ عرب کے لہجے کے اوپر اگر ہے، اگر ہم اس لہجے کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے آنے والی اولادیں، ہماری نسلیں انشاءاللہ اسی لہجے میں قرآن کو پڑھیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے گھروں میں جو ایک زمانہ تھا کہ گھر کی عورتیں قرآن شریف پڑھا رہی تھی تو وہ الف پیشو بے پیش بو تے پیش تو اس طرح پڑھا رہی تھی. لیکن الحمدللہ جب سے یہ چیزیں عام ہو رہی ہیں تو وہ عربی لہجے کے اوپر قرآن پاک کو پڑھنے کا انداز پیدا ہوتا ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے. میں جملے عرض کیا کروں حضرت کی خدمت میں چاہتا ہوں کہ بجائے یہ کہ ان کتابوں پر تبصرہ کروں جو کتاب میرے سامنے چونکہ ان کی رونمائی ہوئی اور اتفاق سے مجھے ابھی ملی ہے، میں اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہماری موجودگی کے اندر اور ہمارے ساتھ میں سب نے مل کر اس کتابوں کا اجرا اور آپ کی موجودگی میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت کو شرف قبولیت سے آراستہ فرما دے اس عمل کو. اور ایک چیز میں اس طرح بھی عرض کر دوں کہ حضرت والا کی تشریف آوری جب یہاں ہوئی بلکہ ہونے والی تھی تو پروفیسر ہمارے قادری صاحب کا میرے پاس فون آیا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا تشریف لائیں. اتفاق سے جس دن آئے کچھ ضروری کام مجھے بھی لگ گیا، بہت مختصر سی گفتگو ہوئی. اس کے بعد قادری صاحب نے آپ کا پورا ذکر فرمایا تو میں نے کہا ہم لوگوں کو اس سے بڑی سعادت کی بات کوئی نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ تشریف لائیں اور ہم لوگ اس پروگرام کو کریں. الحمدللہ اس پروگرام کو کیا گیا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آپ کی شاعر شان یہ پروگرام قتل نہیں ہوا. ہمیں جس طریقے سے پروگرام کرنا چاہیے تھا اس طریقے سے پروگرام نہیں کر سکے. یہ پروگرام ایک بہت بڑا میدان میں ہم نے طے کرنا چاہا تھا لیکن اتفاق کچھ مجبوریاں ہو گئی جس کی وجہ سے نہیں ہوا. میں رضوان صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ رضوان صاحب نے حالات کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے اپنے اس حال کو فراہم کیا اور الحمدللہ یہاں پروگرام ہوا. میں اب الفاظ تشکر اس اعتبار سے پیش کر دوں کہ چونکہ پروگرام کا آخری مرحلہ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اگلی نماز ہوگی اور اس کے بعد میں درخواست کروں گا کافی پینے کی. حضرت مولانا مفتی اکرام اللہ صاحب دعوت برکاتہ ہمارے ہر پروگرام میں آپ ہم لوگوں کی سرپرستی فرماتے ہیں. میں نے درخواست کی آپ یہاں تشریف فرما تھے، مراد آباد میں نہ ہو کر شاہجہاں پور تھے، آپ تشریف لے آئے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. ایک ہمارے اسٹیج کے اوپر ایک دوسری شخصیت ہے، بہت ہی ادبی بہت ہی علمی شخصیت، محترم جناب سید خالد علوی صاحب دعوت برکاتہ کی ہے. آپ بھی ہمارے کہنے کے اوپر تشریف لے آئے اور اس پروگرام میں آپ نے شرکت فرمائی. آپ ایک بہت اچھے قسم کے شاعر ہیں، ادیب ہیں اور بہت زیادہ یہاں کے لوگ آپ سے واقف ہیں اور متاثر بھی ہیں. میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں، میں رضوان صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، میں غلام اشرف قادری صاحب کا بھی شکر گزار ہوں اور سب سے زیادہ شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ نے مختصر سے ہماری دعوت کو شرف قبولیت سے آراستہ فرمایا اور آپ حضرات تشریف لائے. اللہ رب العزت آپ سب کو جو ہے بہت بہت عمر دراز، صحت، تندرستی، زندگی، دین و ایمان کے ساتھ طبیعت سب کو عطا فرمائے. اور شاید میں درست نہیں کروں گا اگر میں اپنے ناظرین سے ان کے بارے میں نہ بتا دوں. میری قادری صاحب سے بات چیت ہوئی تھی تو یہ طے ہوا تھا کہ میں بات کروں گا ڈاکٹر منصور صاحب سے کہ وہ نظامت فرما لیں، لیکن میں سفر پہ تھا اور پروگرام اتنے زیادہ تھے کہ میں بات نہیں کر سکا. میں بہت مشکور ہوں، جب میں نے ان سے درخواست کری تو انہی نے بغیر کسی بھی چو چڑھا کے